سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ طویل علالت کے بعد 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کی تصدیق ان کے پوتے اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عطا اللہ تارڑ نے ایک ٹویٹ سے کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے دادا جان محمد رفیق تارڑ رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ رفیق تارڑ عرصہ دراز سے علیل تھے۔ انہیں سانس، ذیابیطس اور پھیپھڑوں کے امراض سمیت متعدد بیماریاں تھیں۔ سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے وہ ایک قابل احترام بزرگ کا درجہ رکھتے تھے جنہوں نے ہر مرحلے پر نہ صرف ہماری مخلصانہ رہنمائی فرمائی بلکہ اپنی دانشمندی، فہم و فراست اور بردباری سے معاملہ فہمی میں بھی ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا۔ سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ منڈی بہاؤالدین میں 2 نومبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے جنوری 1998 سے جون 2001 تک پاکستان کے نویں صدر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ اس سے قبل 1997 میں وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب سے سینیٹر بھی رہے۔ اس سے قبل وہ 1991 سے 1994 تک سپریم کورٹ آف پاکستان اور 1989 سے 1991 تک لاہور ہائی کورٹ کے 28ویں چیف جسٹس کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ رفیق تارڑ نے 1991 میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور اس کے فوری بعد وکالت کی پریکٹس شروع کر دی۔ انہوں نے 1966 میں جج کی حیثیت سے اپنے کیریئر شروع کیا۔ بعد میں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں میں بطور جسٹس خدمات سر انجام دیں۔ 65 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے نواز شریف کے قانونی مشیر کے طور پر سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ رفیق تارڑ 1997 میں پنجاب سے سینیٹر بنے اور اسی سال مسلم لیگ کی جانب سے انہیں صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا، تاہم قائم مقام چیف الیکشن کمشنر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ انہوں نے بیرسٹر اعجاز حسین بٹالوی، M.A. ظفر اور اختر علی قریشی ایڈوکیٹ کی مدد سے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس کے بعد عدالتی فل بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے انہیں صدارتی الیکشن لڑنے کی اجازت دی، جس کے بعد وہ صدارتی انتخابات کے الیکٹورل کالج کے 497 ووٹوں میں سے 374 کے مارجن سے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ رفیق تارڑ نے جنوری 1998 میں حزب اختلاف اور خاص طور پر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی طرف سے شدید تنقید کے ساتھ اپنا عہدہ سنبھالا۔ بے نظیر بھٹو نے ان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی حکومت کو برطرف کرنے کو غیر قانونی طور پر جائز قرار دیا تھا۔ رفیق تارڑ نے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے 13ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر کے پاکستان کے نظام حکومت کو نیم صدارتی نظام سے پارلیمانی جمہوری نظام میں منتقل کیا۔ انہوں نے صدر کے وزیر اعظم کو برطرف کرنے، نئے انتخابات کرانے اور قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے محفوظ اختیارات پارلیمنٹ کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے آئین کی 14ویں اور 15ویں ترمیم پر بھی دستخط کیے، جس کے ذریعے صدر سے ایگزیکٹو کے اختیارات لے کر اسے محض ایک اعزازی عہدے تک محدود کر دیا گیا۔ رفیق تارڑ نے 1999 میں فوجی بغاوت کے بعد 2001 میں بطور صدر استعفیٰ دیا۔ انہوں نے مشرف کے اقدام کی مزاحمت کی اور 12 اکتوبر 1999 کو فوجی بغاوت کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہیں اس وقت کے چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف نے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور بالآخر 2002 میں ہونے والے ریفرنڈم کے ذریعے مشرف انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رفیق تارڑ کے بعد پرویز مشرف نے صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا اور ایک بار پھر صدر کے محدود اختیارات کو لامحدود کر دیا۔ صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد رفیق تارڑ سیاسی میدان میں سرگرم نہ رہے، البتہ ان کے خاندان کے دیگر افراد نے مسلم لیگ نون کے ساتھ سیاسی وفاداری نبھائی۔ ان کی بہو سائرہ افضل تارڑ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں وزیر صحت رہ چکی ہیں، جبکہ ان کے پوتے عطا اللہ تارڑ اس وقت مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔